عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ یوجین راستیناک اور بڈھا گوریو بالزک کے ناول کے نہایت اہم اور مرکزی کردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوجین راستیناک اور بڈھا گوریو کے پردے میں بالزک نے نہ صرف انسانی زندگی کی کلفتوں کی عکاسی کی ہے بلکہ پیرس اور فرانس کی زندگی کی حقیقتوں کو بھی دکھایا ہے۔ بالزک نے اپنے مختلف کرداروں کے ذریعے آفاقی اقدار کی عکاسی بھی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ناول میں کچھ کردار مرکزی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں یا مرکزی کردار ہوتے ہیں اور کچھ کردار ذیلی کردار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مرکزی کرداروں کے ذریعے زندگی کے کسی بڑے المیے کو دکھانا ہوتا ہے یا کسی بڑے تربیے کو دکھانا ہوتا ہے، اور ذیلی کرداروں کے ذریعے سماج کی مجموعی تصویر قارئین کے سامنے لا کر رکھنا ہوتی ہے۔ بالزک کو جزیات نگاری پر، منظر نگاری پر اور زندگی کی المناکیوں کو دکھانے پر دسترس حاصل ہے۔ 19ویں صدی کا نصف اول، پہلے 50 سال، لیکن انسانی مصائب و مسائل، انسانی زندگی کی المناکیاں اور تربیہ صورتحال تو انسان کے ساتھ گوشت اور ناخن کے رشتے کی طرح قائم و دائم ہے، اور یہ عناصر ازلی و ابدی صورتحال کی غمازی کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معروضیت کیا ہے اور موضوعیت کیا ہے۔ بالزک اگر حقیقت نگار ہیں تو کیا وہ موضوعیت کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کو پیش کرتے ہیں، یا پھر دوسرا سوال یہ کہ وہ معروضیت کے ذریعے سماج کی حقیقتوں کو قارئین کے سامنے لا کر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک حقیقت نگار کا بنیادی منشا اپنا پرسپیکٹو پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ سماج میں جیسے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ امیجینیشن سے، متخیلہ سے بھی کام لیتا ہے، لیکن اگر وہ متخیلہ ہی کے دائرے میں رہ کر اپنا آرٹ تشکیل دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے آئیڈیلسٹک اپروچ کے تحت ہمارے سامنے ایک آرٹسٹ کے طور پر آتا ہے۔ اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ معروضیت کے دائرے میں رہ کر اپنا آرٹ منظر عام پر لاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بنیادی منشا، اس کا بنیادی مقصد زندگی کی حقیقتوں کو دکھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ بالزک نے بھی فرانس کی زندگی کو جیسے وہ تھی بے عینے ہی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک فکشن رائٹر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ملفوف پیرائے میں چیزوں کو دکھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی کی حقیقتوں سے آنکھ نہیں چراتے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ناول نگار کا کام زندگی کے حقائق سے آنکھ چرانا ہے بھی نہیں۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے یا ناجائز انداز اختیار کرتے ہوئے کیا انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ اس طرح انسان کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ ظاہر ہے کہ بالزک حقیقت نگاری کا بنیاد گزار ہے اور وہ رومانویت کے برعکس لکھتا ہے، اور اس سے دنیا کے متعدد بڑے لکھنے والوں نے اثرات قبول کیے، جن میں کارل مارکس بھی شامل ہیں، اینگلز بھی شامل ہیں، اور ٹولسٹوئے بھی شامل ہیں، اور ایمائل زولا بھی شامل ہیں، اور بہت سارے مغربی رائٹرز شامل ہیں جنہوں نے حقیقت نگاری کی باقاعدہ آگے چل کر تحریک کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بالزک کے زیر اثر ہی لکھنے والے تھے، اور بالزک نے اپنے کرداروں کے ذریعے نہ صرف پیرس کی زندگی کی عکاسی کی ہے بلکہ آفاقی انسانی اقدار کی بھی ڈپکشن کی ہے، اور کچھ ایسے آفاقی انسانی مسائل ہیں، آفاقی انسانی اقدار ہیں جن کا تعلق ظاہر ہے کہ ایک مخصوص خطے کے
لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہی نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی نفسیات سے، انسانوں کے رویوں سے، انسانوں کی اقدار کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جب بورڈنگ ہاؤس کے اندر ہم مختلف کرداروں سے متعارف ہوتے ہیں تو ہمیں وہیں یوجین کا بھی پتہ چلتا ہے، یوجین راستیناک سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور موسیو گوریو سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور بورڈنگ ہاؤس کی مالک ایک بیوہ خاتون مادام وودکے سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور بالزک نے بورڈنگ ہاؤس سے ایک ایک جز کے ذریعے ہمیں دکھایا ہے، جزیات نگاری کر کے ہمارا تعارف کروایا ہے۔ یوجین بھی غیر شعوری طور پر یہی تربیت حاصل کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یوجین جنوبی علاقے سے پیرس کے اندر قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ قانون کا طالب علم ہے، اور ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ بالزک کے والد بھی اسی طرح اپنے ایک علاقے سے مراجعت کر کے دوسرے علاقے میں یعنی پیرس میں آئے تھے، اور ان کے خواب اور ان کی آرزوؤں کی بھی کہانی کا ہمیں ایک طرح سے اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ بالزک نے اپنے والد کی کہانی کی ڈپکشن کی ہے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے کہ امکانات میں تو بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ یوجین بھی غیر شعوری طور پر یہی تربیت حاصل کر رہا تھا، اور جب بی اے اور قانون کی ڈگری لینے کے بعد وہ لمبی چھٹی گزارنے کے لیے پیرس سے روانہ ہوا تو وہ اس منزل تک پہنچ چکا تھا، اس کے تمام طفلانہ اوہام اور قصباتی خیالات کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ تعلیم انسان کے اندر بہت ساری آلائشوں کو بھی ختم کرتی ہے اور انسان کے شعور کو بھی بالیدہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یوجین راستیناک کے شعور کو بھی تعلیم نے نہ صرف بالیدہ کیا بلکہ اس میں پختگی بھی پیدا کی، اور اس کے اوہام ختم کر دیے اور اس کے دیہی خیالات کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کے علم میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا تھا، دل میں نئی نئی خواہشیں جاگ اٹھی تھیں اور اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جب حقائق سے واقف ہوتا ہے تو پھر وہ خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی طرف آتا ہے، اور پھر اس پر نئی نئی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر اور اپنے خاندان میں واپس پہنچا تو ساری حقیقت اس پر واضح ہو گئی۔ اب دیکھیے، اسے یہ بھی پتا چلا کہ جب میں پیرس میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے آیا تھا تو میرے گھر والے کس طرح سے میرے لیے سال بھر کے لیے 1200 فرانک اکٹھے کر کے مجھے دیا کرتے تھے، اور خود سال بھر میں کتنے فرانک خرچ کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ اس کے ماں باپ، 2 بہنیں، 2 بھائی اور ایک پھوپھی جس کی گزر اوقات صرف سالانہ پینشن پر تھی، سب اس چھوٹی سی یوجین راستیناک کی جائیداد کے سہارے زندہ تھے۔ ظاہر ہے کہ سبھی کا خواب یہ تھا کہ یوجین قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھائیوں، بہنوں اور ماں باپ کا سہارا بنے گا، اور یہی ان کا خواب تھا، اور اسی خواب کی تکمیل کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر کے یوجین کو پیرس میں بھجوایا کرتے تھے۔ اس کی آمدنی تقریباً 3000 فرانک تھی، مگر انگور کے بھاؤ کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ پھر اس میں سے بھی ہر سال 1200 فرانک اس کے لیے نکالنے پڑتے تھے۔ حالانکہ گھر والوں نے اپنی محبت میں یہ بات اس سے چھپائے رکھی تھی، مگر اس نے بھانپ لیا کہ انہیں ہر وقت پیسے کی کتنی فکر پڑی رہتی ہے، اور یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس کی بہنیں جنہیں وہ بچپن میں اتنا خوبصورت سمجھتا تھا، پیرس کی عورتوں کے مقابلے میں جو حسن کا مجسمہ تھیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایک اور حقیقت کی طرف ناول نگار نے اشارہ کیا ہے کہ جب انسان حد سے زیادہ مشقت کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی زائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس لمبے چوڑے خاندان کے غیر یقینی مستقبل کا دار و مدار اس پر ہے۔ اس نے دیکھا کہ کس درجہ کفایت شعاری سے ایک ایک ٹکڑا بچایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کفایت شعاری
کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ یوجین اپنی تعلیم کو مکمل کر کے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے خوابوں کی تعبیر کے لیے کام کرے، اور اس کے گھر والے بچی کچی سستی قسم کی شراب پر گزارا کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ اس قسم کے سینکڑوں مشاہدات نے، جن کا تفصیل سے ذکر کرنا کچھ غیر مناسب معلوم ہوتا ہے، اسے کوئی بڑا امتیاز حاصل کرنے کی ترغیب دلائی اور زندگی میں کامیاب ہونے کی آرزو کو 10 گنا بڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک ویکنگ کال ہوتی ہے، ایک تحریک ہوتی ہے کہ انسان اپنے ان حالات سے سیکھتا ہے کہ وہ شہر کا رخ بہتر زندگی، پہلے سے بہتر زندگی کے لیے شہر کا رخ کرتا ہے۔ جب ایک انسان دیہی علاقوں سے کوسموپولیٹن سٹیز کا رخ کرتا ہے تو اس کا بنیادی خواب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مفلوق الحالی جو اس کے خاندان کا نصیبہ ہے، وہ مفلوق الحالی کو دور کرنے میں اپنے خاندان کی مدد کرے۔ ظاہر ہے کہ یوجین راستیناک بھی ان نوجوانوں میں سے ایک ہے جس کے بنیادی خواب اسی طرح کے ہیں، اور وہ ان تعبیروں کی تلاش میں ہے جو اس نے خواب دیکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ اس کا خاندان اس کی وجہ سے، اس کی مدد سے، اس کی معاونت سے مفلوق الحالی سے نکل کر بہتر زندگی کی طرف گامزن ہو۔ سب بلند حوصلہ انسانوں کی طرح یوجین بھی چاہتا تھا کہ اس کی کامیابی محض اس کی اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یوجین کسی کا دستے راست نہیں بننا چاہتا تھا، یوجین کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہتا تھا، اور وہ اپنی صلاحیتوں کے بل پر بہتر زندگی کی طرف گامزن ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کا مزاج بالخصوص جنوب کے لوگوں کا ساتھ تھا۔ چنانچہ جب اس نے اپنے ارادوں کو عملی صورت دینا چاہی تو وہ ویسی ہی جھجک محسوس ہوئی جیسی عام طور سے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک دیہی علاقے کے لوگ جب شہر کا رخ کرتے ہیں تو سوشل ڈس لوکیشن کے نتیجے میں، سائیکولوجیکل ڈس لوکیشن کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بہت سے پردے، بہت سے حجاب بیچ میں حائل ہوتے ہیں، جن کے سامنے ایک وسیع سمندر کھلا ہوا، اپنی قوت آزمانے کی خواہش ہو، لیکن یہ نہ جانتے ہوں کہ کون سا راستہ اختیار کریں یا بادبان کیسے لگائیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی ناول نگار نے ایک حقیقت سے متعارف کروایا ہے کہ ایک دیہی علاقے کا نوجوان جب شہری علاقے کا رخ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر زندگی کی طرف جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے، کہ ہوا کا رخ موافقت کرے۔ شروع میں تو وہ دل و جان سے کام میں منہمک ہونا چاہتا تھا، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کے لیے سماجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کا ارادہ بدل گیا۔ آغاز میں یوجین یہ سوچتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ محنت کرے گا اور اپنے خوابوں کی تعبیر پالے گا، لیکن جب وہ پیرس میں پہنچتا ہے تو پہلے کی نسبت اب اس کی سوچ میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ ناول نگار نے سماجی زندگی کے حقائق کی عکاسی مختلف کرداروں کے ذریعے کی ہے۔ مادام وودکے کے بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے کرداروں کے ذریعے، پیرس کے طبقہ اشرافیہ یا فیشنیبل لوگوں کی زندگی اور عام لوگوں کی نفسیات کی جھلکیاں دکھا کر، پیرس کی سماجی زندگی کے ہر طبقے، ہر شعبے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی کی جھلکیاں دکھا کر ناول نگار نے آفاقی اقدار کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اور خیر کیا ہے، شر کیا ہے، خیر کا انسانوں کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور شر کا انسانوں کی سوچ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان اپنے اعمال و افعال کے ذریعے دوسرے انسانوں کے لیے خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، ان کا اچھا چاہتے ہیں، وہ اچھے رویوں کے مالک ہوتے ہیں، اچھے افکار کے مالک ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ خیر کی قوت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یوجین راستیناک بھی آغاز میں اس نیت سے پیرس میں آتا ہے کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا سہارا بنے گا اور ان کے خوابوں کی انہیں تعبیریں ملیں گی۔ یوجین راستیناک جب پیرس میں تھوڑا عرصہ وقت گزارتا ہے
تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے سماجی تعلقات بڑھانے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی منشا، بنیادی مقصد تو تعلیم حاصل کرنا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے پیرس کے لوگوں کے ساتھ سماجی سطح پر اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ تب اسے احساس ہوا کہ سماجی زندگی میں عورتوں کا کتنا زبردست اثر ہے، اور اس نے فوراً ارادہ کر لیا کہ اپنے لیے کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی ہی سرپرست خواتین ڈھونڈ نکالوں گا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ ظاہر ہے کہ جس طرح کی پیرس کی زندگی تھی، اس زندگی نے یوجین کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا، اور اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ بھی کسی خاتون کو اپنا سرپرست بنا لے گا اور زندگی میں وہ سب کچھ پالے گا جس کا وہ خواب لے کر آیا ہے۔ ممکن تھا کہ عورتیں اس جیسے نوجوان کو مایوس کریں جو اتنا بلند حوصلہ، بلند نظر، خوش طبع اور حسن پرست ہو، اور جس میں اس کے ساتھ ہی وہ حسن، مردانگی اور باغپن ہو جس کی طرف عورتیں کھینچی چلی آتی ہیں۔ پہلے تو اپنی بہنوں کے ساتھ کھیتوں میں ٹہلنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا، لیکن اب سیر کے دوران میں اس قسم کے خیالات اس کے دماغ میں چکر لگایا کرتے اور بہنیں اس کے اندر بڑی تبدیلی محسوس کرتی۔ ظاہر ہے ناول نگار نے ایک وہ حقیقت دکھائی ہے جب وہ پیرس میں نہیں تھا، وہ جنوبی علاقے میں اپنے گھر میں اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور اب جب کہ وہ پیرس میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ چکا ہے اور کچھ عرصے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس چلا گیا ہے، تو اس کی بہنیں اس میں وہ تبدیلی محسوس کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسے ہی سائیکولوجیکل ڈسلوکیشن ایسی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی پھپھی مادام دی مارسی-لاک کی دربار تک رسائی ہو چکی تھی اور وہ ملک کے بڑے بڑے لوگوں سے واقف تھی۔ بچپن میں اسے سلانے کے لیے یہ پھپھی اپنے پرانے قصے سنایا کرتی تھی۔ ان بھولی بسری یادوں میں اس آرزومند نوجوان کو یک ایسی بہت سی سماجی کامیابیوں کے عناصر نظر آنے لگے جو اس کامیابی سے کسی طرح بھی کم نہ تھیں، جس کا خواب وہ قانون کے کالج میں دیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے پھوپھی سے پوچھا کہ کن کن عزیزوں سے دوبارہ راہ و رسم بڑھائی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے قانون کی تعلیم کے بعد وہ اپنی پھوپھی سے رجوع کرتا ہے اور وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ کن عزیزوں سے راہ و رسم بڑھائی جائے تاکہ اس کی زندگی میں پہلے سے زیادہ بہتری آ سکے۔ اس بزرگ خاتون نے پورے شجرے کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تمام امیر رشتہ داروں کے خود غرض گروہ میں سے جو لوگ اس کے بھتیجے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، ان میں مادام لادی کونتس وبوسیاں کی مدد حاصل کرنا سب سے آسان ہے۔ اس نے پرانے انداز میں اس نوجوان خاتون کے نام ایک خط لکھ کر یوجین کو دیا اور بتایا کہ اگر وائکونٹس کے معاملے میں اسے کامیابی ہوئی تو وہ اسے دوسرے رشتہ داروں سے متعارف کرا دے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی پھوپھی نے وبوسیاں کا نام اس لیے لیا کہ وہ خاتون اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ پیرس واپس آنے کے چند روز بعد اس نے اپنی پھوپھی کا خط مادام وبوسیاں کو بھیج دیا۔ وائکونٹس نے اس کے جواب میں دوسری ہی شام اسے ڈانس پر مدعو کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی پھوپھی جانتی تھی کہ مادام وبوسیاں اس کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ غرض ہے کہ نومبر 1819 کے آخر میں بورڈنگ ہاؤس کے عام حالات کچھ اس قسم کے تھے۔ کچھ دن بعد یوجین مادام وبوسیاں سے کہ ڈانس سے 2 بجے رات کو لوٹا۔ ڈانس کے دوران میں ہی اس بلند ہمت جوان نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اس طرح جو وقت ضائع ہوا ہے اسے پورا کرنے کے لیے صبح تک کام کرتا رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ اسے ایک طرح کا احساس ہوا کہ وہ ڈانس پارٹی میں، یعنی مغربی کلچر کے مطابق، مغربی معاشرت کے مطابق، مغربی زندگی کے مطابق، مغربی طرز زندگی کے مطابق وہ ڈانس میں تو شرکت کر چکا ہے، لیکن اس کا بہت سارا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی اس ضائع شدہ وقت کو محنت کر کے
زیادہ توجہ دے کر، زیادہ انہماک کے ساتھ پڑھے گا اور زیادہ وقت اپنی پڑھائی کو دے گا۔ یہ ارادہ اس نے پہلی بار کیا تھا کہ شہر کے اس خاموش حصے میں رات جاگ کر گزاروں گا، کیونکہ سوسائٹی کی جگمگاہٹ نے اس پر جادو سا اثر کر دیا تھا اور اس کے اندر ایک مصنوعی طاقت کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس نے بورڈنگ ہاؤس میں کھانا نہیں کھایا تھا اور وہاں رہنے والوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ کہیں صبح ہوتے ڈانس سے ٹہلتا ہوا واپس آئے گا، جیسا کہ پرادو میں دعوت کھانے یا اودین میں ڈانس کے بعد وہ اکثر کیا کرتا تھا، اور راستے میں اپنی ریشمی جرابوں اور جوتوں کو مٹی میں لت پت کیے لوٹتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس کے لوگوں نے اس کے بارے میں یہی سوچا تھا کہ وہ ایک طرح سے اب لاابالی سی کیفیت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ رات گزارنے کے بعد ڈانس پارٹی سے واپس آئے گا، جیسا کہ وہ کرنا شروع کر چکا تھا۔ دروازے کی کنڈی لگانے سے پہلے کرسٹوف نے باہر گلی میں جھانکا۔ یوجین ٹھیک اسی وقت پہنچا۔ کرسٹوف بہت گڑبڑ کر رہا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور کسی کو آواز تک نہ سنائی دی۔ یوجین نے لباس تبدیل کیا، سلیپر اور پرانا کوٹ پہنا، آگ جلائی اور اپنے آپ کو کام کے لیے اتنی جلدی تیار کر لیا کہ کرسٹوف کے بڑے بڑے بوٹوں کی کھٹپٹ نے اس کی تیاری کے تھوڑے بہت شور کو بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ یوجین قانون کی کتابوں میں منہمک ہونے سے پہلے کافی دیر تک خیالات میں کھویا بیٹھا رہا۔ اسے بھی اندازہ ہوا تھا کہ مادام کونتیس وبوسیاں پیرس کے فیشنیبل حلقوں کی ممتاز ترین ہستیوں میں سے تھی اور اس کا مکان خوبورسی یر میں سب سے زیادہ خوشگوار جگہ مانا جاتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ وہ اپنے نام اور دولت کے باعث رؤسا کی دنیا میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ اس گھر کی اہمیت سمجھنے سے پہلے ہی اپنی پھپھی مارسیلوک کی مہربانی سے اس غریب طالب علم کی وہاں تک رسائی ہو گئی۔ ایسے تابناک دیوان خانے میں باریاب ہونا شرافت اور نجابت کی سند پا لینے کے برابر تھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی ایک طرح سے مغرب کی معاشرت کی ڈپکشن ہے، مغرب کے کلچر کی ڈپکشن ہے، مغرب کے تھنکنگ پروسیس کی ڈپکشن ہے، اور طبقہ اشرافیہ یا فیشنیبل لوگوں تک رسائی ہو جانا ایک جنوبی فرانس کے علاقے سے تعلق رکھنے والے طالب علم کی یہ اس کے لیے ایک طرح سے کامیابی تھی۔ ایسے تابناک دیوان خانے میں باریاب ہونا شرافت اور نجابت کی سند پا لینے کے برابر تھا۔ ایسی جگہ پہنچ جانے کے بعد جہاں چند لوگ ہی بات پا سکتے تھے، اب اس کو ہر محفل میں شامل ہونے کا حق مل گیا تھا۔ یعنی ایک طرح سے اسے اینٹی ٹکٹ مل گیا تھا، اینٹی پاس مل گیا تھا کہ وہ فیشنیبل طبقے میں بار پانے کے اہل ہو گیا تھا۔ یعنی اب وہ پیرس کی ہر ڈانس پارٹی میں شرکت کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ مغرب کے کلچر میں ایک بنیادی چیز ہے۔ یوجین کی آنکھیں اس محفل کی چمک دمک دیکھ کر چندھیا گئیں اور وہ وائکاؤنٹ سے بمشکل چند ایک الفاظ کہہ سکا۔ اس نے پیرس کی دیویوں کے اس جھمگھٹ میں سے ایک ایسی دیوی کا انتخاب کر لیا جسے دیکھتے ہی ہر نوجوان فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مغربی کلچر کا انداز تھا یا وے آف لائف تھا۔ اناستاسی درستوف کے بارے میں مشہور تھا کہ پیرس بھر میں اس جیسی خوش اندام عورت کوئی نہیں۔ اس کا قد لمبا اور جسم نہایت نازک تھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، خوبصورت ہاتھ، نفیس پاؤں، چال ڈھال سے تیزی تراری ایاں۔ یہاں ناول نگار نے جزیات نگاری سے کام لیا ہے اور نہایت خوبصورت انداز سے منظر کشی کی ہے۔ غرض وہ کچھ ایسی عورت تھی کہ مارکولس دروں کو دل اسے اصیل گھوڑی کہا کرتا تھا۔ اس کے مزاج میں تندی تو تھی، تیزی تو تھی، مگر ساتھ میں کوئی عیب نہ تھا۔
بدن بھرا بھرا اور گول تھا، مگر موٹاپے یا ڈھیلے پن کا شائبہ تک نہ تھا۔ دل پھینک نوجوان اپنی محبت کی پرانی داستانوں کے مخصوص الفاظ یعنی فرشتہ اور آسمانی حور وغیرہ استعمال نہ کرتے تھے، بلکہ عورتوں کو اصیل گھوڑی یا زیادہ سے زیادہ مہذب اور شائستہ خاتون کہنے لگے تھے۔ لیکن یوجین تو مادام اناستاسی درستوو وہ عورت تھی جس کی یوجین کو تلاش تھی۔ اس نے کسی نہ ظاہر ہے کہ یوجین نے پہلے ہی ذہن بنا لیا تھا کہ وہ پیرس میں سماجی سطح پر لوگوں سے نہ صرف تعلقات استوار کرے گا، بلکہ اگر وہ ترقی کے زینے طے کرنا چاہتا ہے تو کسی خاتون کو وہ اپنا سرپرست بنا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک ایسی ہی عورت کی تلاش تھی، سو اس نے ویسی ہی عورت کو تلاش کرنے میں ایک طرح سے ایک لحاظ سے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح اس کے پنکھے پر ساتھ ناچنے والوں کی فہرست میں 2 مرتبہ اپنا نام لکھ دیا تھا، اور پہلے ڈانس کے دوران میں اس سے 2-1 باتیں کرنے کا بھی موقع ڈھونڈ نکالا تھا۔ مادام آپ سے پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ اس نے بے اختیار پوچھا، اور اس کے لہجے میں ایک ایسا آرزومندانہ اصرار تھا جسے عورتیں بہت پسند کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں ناول نگار نے اس نفسیات کی جھلک دکھائی ہے جو یوجین کے یہاں موجود تھی، اور دوسری طرف عورت کی نفسیات کی بھی ڈپکشن کی ہے۔ کہیں بھی صحیح، اب مادام جواب دیتی ہے، کہیں بھی صحیح مادام نے جواب دیا، بوامی بوفو میں یا میرے مکان پر۔ اور اس طرح جنوب کے رہنے والے اس دلیر نوجوان نے حسین اور دلفریب کاؤنٹ سے راہ و رسم پیدا کرنے کی اپنی سی خواہش کو پورا کیا۔ وہ ڈانس کے دوران میں اس سے زیادہ واقفیت اور بھی کیسے کر سکتا تھا جب اس نے اس خاتون کو جو اس کے خیال میں کوئی بڑی امیر عورت تھی بتایا کہ میں مادام وبوسیاں کا عزیز ہوں، تو اس نے یوجین کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اور رخصتی کے وقت جس انداز سے وہ مسکرائی اسے دیکھ کر تو یوجین نے اس کے ہاں جانا ایک سماجی فرض سمجھا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی ناول نگار نے دکھایا ہے کہ وہ فی الاصل مادام کو سمجھ ہی نہیں پایا، مادام کی نفسیات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ ظاہر ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید میرے لیے ترقی کے راستے کھولنے میں میری معاونت کرے گی۔ خوش قسمتی سے اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس نے اس کی ناتجربہ کاری اور ناواقفیت کا مذاق نہ اڑایا۔ اس ڈانس میں دنیا بھر کے احمق جمع تھے جو ٹھاٹھ دار کپڑے پہنے اپنی اکڑ اور بانک پن دکھاتے فیشنیبل عورتوں سے ملتے پھر رہے تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں سوسائٹی کے آداب و اطوار اور شخصیتوں سے ناواقف ہونا ایک ایسا جرم تھا جس کی کوئی معافی نہ تھی۔ ان حالات میں بڑا اچھا ہوا کہ بیچارے اناڑی طالب علم کو ڈچس دلانجے کا عاشق مارکوئس دموری ووڈ مل گیا۔ وہ تھا تو جنرل مگر بالکل بچوں کی طرح معصوم تھا۔ اسے یوجین کو پتا چلا کہ کونس درستوو کس محلے میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں 2 باتوں کی ڈپکشن ہوئی ہے۔ ایک بات تو مغربی کلچر، مغربی معاشرت، مغربی وے آف لائف، مغربی تھنکنگ پروسیس سے قاری کا ایک طرح سے واسطہ پڑتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کسی بھی راہ کا متلاشی ہوتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا ہے جو اس کے خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ بن سکے۔ اب یہاں یوجین کی جب مارکوئس دموری ووڈ جنرل سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یوجین کو مادام کونس درستوو کے محلے کا پتہ بھی بتا دیتا ہے۔ ایک نوجوان کے لیے جس کے دل میں کسی عورت کے لیے تڑپ اور دنیا میں پنپنے کی زبردست خواہش موجود ہو، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ خوشی نہیں ہے جسے ہم حقیقی خوشی کہہ سکیں۔ ظاہر ہے
کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا بہت کچھ ہے اور انسان حقیقت کا ادراک نہیں کرنا چاہتا، انسان خود پسندی کی دنیا میں رہتا ہے اور انسان بسا اوقات دھوکہ کھاتا ہے، لیکن باوجود دھوکہ کھانے کے وہ حقیقت کی بصیرت نہیں رکھتا، یا شاید حقیقت کی اسے تلاش ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اس کو اس کی خواہش اس طرح سے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی تو وہ خوشی محسوس کرنے لگا کہ دو بڑے گھرانوں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں، امرا کے علاقے میں کونس وبوسیاں کے یہاں جا سکنا اور مادام درستو توف کے قدموں پر جھکنا، پیرس کے سارے دیوان خانوں کا منظر اپنے سامنے دیکھنا اور اپنے آپ کو ایسا شاندار آدمی سمجھنا جو کسی عورت کے دل میں گھر بنا لے اور اس کی سرپرستی حاصل کر لے، اپنے آپ کو اتنا بلند محسوس کرنا، اتنا بلند حوصلہ محسوس کرنا کہ آدھی تنی ہوئی رسی پر چلے بھی اور اس بے فکری اور خود اعتمادی کے ساتھ انسان چلے جیسے کوئی نٹ پر چلتا ہے جسے گرنے کا ڈر ہی نہ ہو، پھر ساتھ میں ایک حسین اور دل فریب عورت کا سہارا بھی مل جائے۔ جب دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہوں اور آتش دان کے شعلوں میں اس عورت کی شاندار تصویر دکھائی دے رہی ہو، جب ایک طرف غربت ہو اور دوسری طرف وکالت کا پیشہ، تو کون ایسا ہوگا جسے یوجین کی طرح اپنے مستقبل کے بارے میں تجسس نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جن کامیابیوں کو کامیابی سمجھتا ہے اس میں دھن دولت، مال و زر اور خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون کا ہونا شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت پہلے یہ ذہن بنا چکا ہے کہ وہ اپنے لیے پیرس کے اندر ایک ایسی سرپرست کو تلاش کر لے گا جس کو زینہ بنا کر وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا اور آئندہ کامیابیاں ہی کامیابیاں نظر نہ آئیں۔ اس کا تخیل بے طرح پرواز کر رہا تھا اور وہ اپنی آنے والی خوشیوں کا خواب اس زور شور سے دیکھ رہا تھا کہ مادام درستوف بھی اسے اپنے پہلو میں بیٹھی معلوم ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ امیجینیشن کی دنیا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، امیجینیشن کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ اتنے میں رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک دلدوز آہ سنائی دی، جیسے کوئی شہید کراہ رہا ہو، اور اس سے یوجین کو ایسا کرب محسوس ہوا کہ وہ سمجھا کوئی آدمی مر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے کواڑ کھولے تو بڈھے گوریوں کے دروازے کے نیچے روشنی کی لکیر سی چمکتی نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بورڈنگ ہاؤس میں ہی یوجین رہتا تھا اور بورڈنگ ہاؤس میں ہی موسیو گوریو رہتا تھا، اور موسیو گوریو کے کمرے سے ایک کراہنے کی آواز سن کر یوجین کا دل ایک لحاظ سے دہل سا گیا، اور اب اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جان لے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ یوجین کو ڈر ہوا کہ شاید اس کا پڑوسی بیمار ہے۔ اس نے سوراخ میں سے اندر جھانکا اور بڈھے کو ایک ایسی مجرمانہ قسم کی حرکت میں مصروف پایا کہ اسے یہ دریافت کرنا اپنا سماجی فرض معلوم ہوا کہ یہ نام نہاد سویوں کا سوداگر اتنی رات گئے آخر کیا کر رہا ہے۔ بوڑھے گوریوں نے میز کو الٹا کے اس کی سلاخ پر ایک چاندی کے ملمہ والی پرچ اور شوربے کی رکابی لگا رکھی تھی، اور ایک موٹی رسی سے جکڑ کر اپنی پوری طاقت سے انہیں توڑ کے ڈلا سا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے ہمیں آغاز میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ایک وہ پرچ تھی جس پر دو پرندے بنے ہوئے تھے اور آپس میں چونچے ملائے ہوئے تھے، اور جب موسیو گوریو بورڈنگ ہاؤس کے اندر آتا ہے اور مادام وڈ کے جب اس کا سامان دیکھتی ہے تو اسی سامان میں اس نے یہ برتن بھی دیکھے تھے جن پر دو پرندوں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ دو پرندے ایک دوسرے کی چونچ میں چونچ ڈالے ہوئے تھے، اور وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی فرحت اور انبساط کے ساتھ مادام وودکے کو اس نے بتایا تھا، موسیو گوریو نے بتایا تھا کہ یہ وہ برتن ہے جو پہلی ہماری شادی کے 1 سال پورا ہونے کے بعد یعنی موسیو گوریو کی بیوی نے اسے گفٹ کے طور پر دی تھی۔
ظاہر ہے یہ وہی رکابی تھی، یہ وہی پرچ تھی اور شوربے کی رکابی تھی جسے وہ موٹی رسی سے جکڑ کر اپنی پوری طاقت سے توڑ کر اس نے ایک ڈلا سا بنا دیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیو گوریو کو اس پرچ کو اور اس شوربے والی رکابی کو توڑنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ ظاہر ہے کہ انسان تقدیر کی کچھ آزادیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا بھی ہے اور انسان تقدیر کی جبریت کا بھی شکار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں موسیو گوریو کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جوئے میں اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ اب وقت یا نوبت یہاں تک آن پہنچی تھی کہ وہ اپنے وہ برتن جو بورڈنگ ہاؤس میں اپنے ہمراہ لایا تھا وہ آہستہ آہستہ ان کو توڑنے کے بعد فروخت کر رہا تھا۔ انسان کی کون سی ایسی مجبوری ہے جو اس طرح کے اقدام کروانے پر اسے مجبور کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وقت ایک بہت بڑی قوت ہے اور وقت جو ہے وہ انسان کے لیے خوشحالی بھی لاتا ہے اور انسان کی زندگی میں کلفتیں بھی لاتا ہے۔ وقت کی جبریت سے انسان کی زندگی کو چھٹکارا ظاہر ہے جیتے جی تو نہیں مل سکتا۔ انسان خوش فہمی میں رہتا ہے، انسان خود پسندی میں رہتا ہے، انسان کے اندر عدم مقاومت عمل، انسان کا اپنے اعمال و افعال کے ذریعے دوسرے انسانوں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے بھلائی کی سوچ رکھنا اور دوسروں کے لیے اچھا جذبہ اور اچھا احساس رکھنا، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی قدر ہے جسے ہم انسان کے اچھے رویے سے، انسان کی اچھی سوچ کے ساتھ جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ قدر ہے جو ایک اچھی قدر ہے، خیر کی قدر ہے، اور ظاہر ہے کہ خیر کی قدر کا تعلق کسی دنیا کے ایک خطے کے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے انسانوں کے اندر خیر کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ انسان اپنے اعمال و افعال کے ذریعے نہ صرف دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے اچھا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مادام ووڈ کے بورڈنگ ہاؤس کے اندر موسیو گوریو کے ساتھ لوگ اچھا کیوں کر نہیں کرتے، اس کی بنیادی وجہ ہمیں آغاز ہی میں پتہ چل جاتی ہے جب مادام ووڈ کے منتقم مزاجی پر اتر آتی ہے اور موسیو گوریو کو بڈھا گوریو کہہ کر نہ صرف پکارنا شروع کر دیتی ہے بلکہ اسے طرح طرح سے کلفتوں کا نشانہ بھی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قدر خیر کی قدر نہیں ہے، یہ سوچ خیر کی سوچ نہیں ہے، یہ مثبت سوچ نہیں ہے، یہ جذبہ، یہ احساس اچھا جذبہ، اچھا احساس نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ منفی سوچ ہے۔ جس طرح مادام ووڈ کے منتقم مزاجی پر اتر آتی ہے، بڈھا گوریو بالکل اپنی ڈگر پر چلتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے نہ صرف بورڈنگ ہاؤس میں آیا تھا بلکہ وہ تو زندگی کے دکھ کاٹ رہا تھا، زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ تو جب وہ اس پیرچ و شوربے کی رکابی کو توڑ دیتا ہے اور ایک ڈلا سا بنا دیتا ہے اور یوجین یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے، یوجین سوچ رہا ہوتا ہے تو یہ کیا آدمی ہے۔ یوجین نے بڈھے کے مضبوط بازوؤں کو دیکھ کر دل میں سوچا جن کی مدد سے وہ رسی کے ساتھ چاندی کو اس طرح توڑ رہا تھا جیسے آٹا ہو۔ وہ چور تھا یا چوری کا مال لینے والا جو چپکے اپنا کام کرنے کے لیے بدھو اور بے بس بنا ہوا تھا اور غریبی کا روپ دھارے پھرتا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہاں ایک اور بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کردار دوسرے کردار کے معاملات کو دیکھ تو رہا ہے لیکن اس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ یوجین موسیو گوریو کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اس کے سامنے کے ایک عمل کو دیکھ کر اپنے ذہن میں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اور عمومی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات کو ظاہری سطح پر تو جان لیتے ہیں لیکن اندر کیا کرب ہے، وہ اندر کوئی انسان کس کیفیت یا کس احساس
سے دو چار ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم ایک سطحی سی رائے کسی دوسرے کے بارے میں قائم کر لیتے ہیں۔ طالب علم نے لمحے بھر کے لیے سر اٹھا کے اپنے دل سے سوال کیا اور پھر سوراخ میں سے جھانکنے لگا۔ بوڑھے گوریوں نے اب رسی کو کھول دیا اور میز پر پھیلا دیا، پھر اس نے پٹی ہوئی چاندی کو میز پر رکھ کر مروڑنا شروع کیا تاکہ اس کی سلاخ سی بن جائے۔ اس کام کو وہ انتہائی آسانی سے انجام دے رہا تھا۔ جب چاندی سلاخ میں تبدیل ہو گئی تو یوجین نے دل میں سوچا یہ تو پورا دیو ہے۔ بڈھا گوریو اپنی کارستانی کو غم زدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ اب یوجین نے اس کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ آنسو کیوں کر بہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ناول کے آغاز میں بحیثیت قاری ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ برتن تھے جو اس کی یعنی موسیو گوریو کی شادی کے پہلے سال کے اختتام پر اس کی بیوی نے اسے گفٹ کیے تھے، تحفتاً دیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اندر سے کرب کی صورت میں، دکھ کی صورت میں موسیو گوریو کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ ظاہر ہے کہ وہ انہیں توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کسی بڑی مجبوری کی وجہ سے ان کو توڑ ڈالا اس نے، اور ظاہر ہے کہ وہ توڑ کر اپنی کوئی اور ضرورت پوری کرے گا۔ اس نے یہ کام کرنے کے لیے جو موم بتی جلائی تھی اسے گل کر دیا، اور جب وہ سونے کو لیٹا تو یوجین نے اس کے کراہنے کی آواز سنی۔ طالب علم نے سوچا یہ تو پاگل ہے۔ ظاہر ہے کہ عمومی زندگی میں بھی ہم کسی کی تکلیف کو جانے بغیر ہی اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، اور یہ انسانوں کا عمومی رویہ ہے کہ انسان ان محرکات تک پہنچتا ہی نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دکھ سے دوچار ہے، وہ رو رہا ہے، وہ کرا رہا ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بیچاری بچی، بڈھے گوریوں نے بلند آواز سے کہا۔ یوجین نے یہ سنا تو جلد بازی میں اس کے متعلق کوئی بری رائے قائم کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس واقعے کو پوشیدہ رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ یہ ایک یوجین کی مثبت سوچ کی غمازی کرنے والی بات ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی، جیسے کپڑے کے سلیپر پہنے کچھ لوگ زینے پر چڑھ رہے ہوں۔ یوجین نے کان لگایا تو واقعی دو آدمیوں کے سانسوں کی آواز سنی۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز یا قدموں کی چاپ نہ سنی تھی، مگر پھر بھی تیسری منزل پر موسیو ووترا کے کمرے میں مدھم سی روشنی کی چمک دکھائی دی۔ موسیو ووترا ایک اور کردار ہے جو بورڈنگ ہاؤس میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی پیرس کی زندگی سے واقف ہے، بلکہ پیرس کی زندگی، پیرس کے انسانوں کے رویوں، وہاں کے لوگوں کی اخلاقیات، وہاں کے لوگوں کی اقدار سے بہت ہی باریکی کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ موسیو ووترا واقف ہے۔ اس نے اپنے جی میں سوچا بورڈنگ ہاؤس میں بھی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ چند سیڑھیاں نیچے اترا اور غور سے سننے لگا۔ کچھ روپوں کی سی کھنک اس کے کان میں آئی۔ جلد ہی روشنی گل ہو گئی، سانس کی آواز پھر سے سنائی دینے لگی۔ گو کواڑ کھلنے کی ذرا بھی آواز نہ آئی تھی۔ پھر جب دونوں آدمی نیچے اتر گئے تو آواز آنی بند ہو گئی۔ کون ہے؟ مادام وودکے نے اپنی آرام گاہ کی کھڑکی کھول کر پوچھا۔ میں ہوں اماں، اندر آ رہا ہوں، ووترا اپنی بھاری آواز میں بولا۔ اب ایک سیچویشن اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے اور دوسری سیچویشن کا آغاز ہونے والا ہے۔ یعنی یوجین نے جس ظاہری واقعہ کو دیکھا ہے اور گوریوں کو دیکھا ہے اور گوریوں کے معاملے کو دیکھا ہے، اس کے بعد دو آدمیوں کو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے دیکھا ہے، اور پھر اس نے کھنک سنی ہے نوٹوں کی، روپوں کی، اور پھر اس کے بعد گل ہو جاتی ہے روشنی بھی، اور آواز یعنی قدموں کی چاپ بھی دور چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا موڑ آتا ہے، یعنی ہماری ووترا سے ایک نئے طریقے سے ملاقات کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان حقائق کا ادراک تو کرتا ہے،
لیکن عرفان ذات کا سفر نہایت کٹھن ہوتا ہے۔ ناول نگار نے ہمیں دکھایا ہے کہ یوجین جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے۔ تعلیم اس کے اوہام کو رفع تو کرتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ باریک بینی ایسا عنصر پیدا نہیں کرتی۔ یوجین پر حقائق کا انکشاف تو ہوتا ہے، لیکن سماجی زندگی کے حقائق اور دیگر واقعات کے ذریعے سماجی شعور میں جس طرح سے وسعت اور ہمہ گیری پیدا ہونی چاہیے، وہ وسعت اور ہمہ گیری ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ہمیں یوجین کے اس واقعہ سے جو وہ رات کے وقت واپس پلٹتا ہے اور موسیو گوریو کو پرچ اور وہ رقابی توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور پورا واقعہ وہ دیکھتا ہے، تو وہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوجین اتنا باریک بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حقائق کا ادراک باریک بینی سے ہی ہو سکتا ہے۔ عرفان ذات کا سفر انسان تب ہی طے کر سکتا ہے جب وہ باریک بین ہوتا ہے۔ اگر وہ عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عام معمولی سا خالی ذہن انسان تصور کیا جائے گا۔ دیکھیے، اب ہماری ملاقات ایک اور کردار سے ہوتی ہے جس کا نام ووترا ہے۔ کون ہے؟ مادام وودکے نے اپنی آرام گاہ کی کھڑکی کھول کر پوچھا۔ میں ہوں اماں، اندر آ رہا ہوں، ووترا اپنی بھاری آواز میں بولا۔ یوجین نے اپنے کمرے میں لوٹتے ہوئے سوچا، یہ عجیب بات ہے، کرسٹوف نے تو دروازے کی چٹخنی لگا دی تھی، پیرس میں تو ایسی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ رات کو بھی آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یوجین اس بات سے بھی واقف نہیں ہے کہ ووترا مادام وودکے کے ساتھ کس طرح کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، اور مادام وودکے نے یوجین کو باہر کے دروازے کی چابی نہیں دی، لیکن ووترا کو باہر کے دروازے کی چابی دی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یوجین کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یوجین اتنا باریک بین ابھی تک نہیں ہے۔ ان واقعات نے اسے عاشقانہ خوابوں کی دنیا سے نکال پھینکا تھا، اس لیے وہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے دل میں بوڑھے گوریوں کے متعلق بار بار شبہات پیدا ہوتے رہے، اور اس سے بھی زیادہ مادام درستوو کا چہرہ ایک شاندار مستقبل کے پیغمبر کی طرح متواتر اس کے سامنے ابھرتا رہا۔ یعنی خواب اور خواہش کے درمیان اب وہ سفر کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خواب اور خواہشات کے درمیان سفر کر رہا ہے۔ آخر کار وہ بستر پر لیٹ گیا اور محنت کا عزم دل میں لیے سو گیا۔ ان 10 راتوں میں سے جو نوجوان پڑھائی کے لیے وقف کرتے ہیں، 7 راتیں سونے میں ہی گزر جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان معمولی طالب علموں کی بات ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے کہ جو 10 میں سے 7 راتیں سو کر گزارتے ہیں، اور جو حقیقت کا ادراک رکھنے والے غیر معمولی طالب علم ہوتے ہیں، وہ 10 میں سے 10 راتیں نہ صرف پڑھ کر گزارتے ہیں بلکہ جاگ کر گزارتے ہیں۔ دراصل رات بھر جاگنے کے لیے انسان کی عمر 20 برس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگلے دن پیرس پر ایسی گہری دھند چھائی رہی جس میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وقت کی پابندی کرنے والے اور اپنے معمول کے پابند راستہ بھول جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ جیوگرافیکل کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جن سے دنیا کے مختلف خطوں کے انسان دوچار ہوتے ہیں، اور پیرس بھی ایک ایسا ہی شہر تھا، اور کاروبار کے لیے جو ملاقاتیں کرنی ہوں وہاں وقت پر نہیں پہنچ سکتے۔ دوپہر کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی 8 بجے ہوں۔ اس وقت 9:30 کا عمل تھا، اور مادام وودکے ابھی بستر سے نہ نکلی تھی۔ کرسٹوف اور موٹی سلوی بھی معمول سے قدرے دیر میں اٹھے تھے اور اطمینان سے کافی پی رہے تھے۔
جو بورڈنگ میں رہنے والوں کے حصے کے دودھ کی بالائی اتار کے تیار کی گئی تھی۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ کرسٹوف بھی بورڈنگ ہاؤس کا ملازم ہے اور موٹی سلوی بھی وہاں کی باورچن ہے، ملازم ہے، اور اب سلوی دودھ کو خوب جوش دے رہی تھی تاکہ مادام وودکے کو اس ناجائز خرچ اور خراج کا علم نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ وہ دونوں دودھ سے کافی پی رہے تھے، اب وہ ایک طرح سے مادام وودکے کو دھوکہ دے رہے تھے، اور وہ سلوی اس کو ابال رہی تھی دودھ کو تاکہ مادام وودکے کو پتہ نہ چل سکے۔ تو انسان چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی حقائق چھپاتا ہے، سچائی کو چھپاتا ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ فی الاصل یہ دوسروں کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ اور ناول نگار کا کمال کیا ہے؟ ناول نگار کا کمال یہ ہے کہ وہ معروضیت کے ساتھ کہانی کو ڈیولپ کر رہا ہے، یعنی جیسے وہ زندگی کو دیکھتا ہے بے ہی اس زندگی کو ڈپکٹ کرتا ہے، یعنی چیزیں سوسائٹی میں جیسے جیسے ظاہر ہوتی ہیں ان چیزوں کو وہ ویسے ہی دکھاتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ ہے، ایک ناول نگار ہے، تو اس کے آرٹسٹ ہونے کو بھی بحیثیت قارئین ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ سلوی کرسٹوف نے ٹوس کا پہلا ٹکڑا بھگوتے ہوئے کہا، موسیو ووترا سے کل رات پھر 2 آدمی ملنے آئے تھے، اگر مادام اس کے بارے میں پوچھیں تو کچھ نہ بتانا، تم جانتی ہو وہ آدمی برا نہیں ہے، اس نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ ہاں، اس مہینے اس نے مجھے 5 فرانک دیے تھے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں منہ نہ کھولوں۔ وہ اور مادام کوتیور ہی تو ایسے ہیں جو پیسے کا منہ نہیں کرتے، ورنہ دوسرے تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ نئے سال پر بخشش دے کے پھر واپس لے لیں۔ سلوی بولی، اب دیکھیے یہاں پیسے کی ہوس، لوبھ، لالچ جس کو نہیں ہے اس کی بھی عکاسی کر دی گئی ہے، اور جن کو زر و مال کا لالچ ہے ان کی بھی عکاسی کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہوس ہے کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور قناعت کرنے والا انسان زر و مال کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ انسان کو جائز طریقے سے جو مل جائے وہ اس پر قناعت کرتا ہے، یہ ایک اچھی قدر ہے۔ اور اگر انسان ناجائز ذرائع سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک منفی راستہ ہے۔ زندگی کرنے کا ہنر اور آفاقی اقدار کی بصیرت رکھنا یہ باریک بین انسانوں کا کام ہے، اور ظاہر ہے کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو جائز ذرائع سے زر و مال حاصل کرے، اور برا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا حق مارے، دوسروں کی حق تلفی کرے۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت بڑا منصف ہے، وقت یہ تمیز کر دیتا ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا انسان ہے، یہ برا انسان ہے، یہ قناعت کرنے والا انسان ہے، یہ مال و زر اکٹھا کرنے والا لالچی انسان ہے، یہ ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے مال و زر اکٹھا کرتا ہے، اور یہ جائز ذرائع کے ذریعے اپنی زندگی گزارنے کو فوقیت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت ہی انسان کی آنکھوں پر پڑے پردے کو ہٹاتا ہے، اور وقت ہی انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور انسان اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپنے اندر اگر پیدا کرتا ہے تو وہ وقت ہی کی مرہون منت پیدا کرتا ہے، لیکن انسان کے اعمال و افعال میں تبدیلی کا عمل بھی وقت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر خیر کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، خیر کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایلیمنٹ اور ہے جو ان تمام اعلیٰ اقدار کو انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ تعلیم کا حصول ہے۔ یعنی جن انسانوں کے پاس اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ جائز ذرائع کو اختیار کرتے ہیں، وہ ناجائز ذرائع کو اختیار نہیں کرتے۔ دیکھیے، جب ہم
مادام کوتیور سے ملتے ہیں تو مادام کوتیور کو مال و زر کا لالچ نہیں ہے، وہ قناعت پسند خاتون ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتی، وہ اس فکر میں نہیں رہتی کہ اسے کوئی پیسہ دے۔ اور سلوی جو ہے اس کو اس کی یہ خواہش ہے کہ اسے کوئی پیسے دے، اور سلوی بولی اور دیتے ہی کیا ہیں وہ ہمیں؟ کرسٹوف نے کہا یہی 1 آدھ روپیہ، جیسے فقیروں کی جھولی میں بھیک ڈال دی۔ بوڑھے گوریوں نے پچھلے 2 سال سے اپنے جوتے خود صاف کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پوارے ایسا کنجوس مکھی چوس ہے کہ سرے سے بوٹ پالش ہی نہیں کرتا، اس کا بس چلے تو پالش اپنے پھٹے پرانے جوتوں پر لگانے کے بجائے پی لے۔ اور وہ جو نواب زادہ ہے کالج کا لڑکا، اب ناول نگار نے یہ چھوٹے یعنی ذیلی کرداروں کی نفسیات کی عکاسی کی ہے کہ یہ دوسروں کو کس طرح سے کریٹیسائز کرتے ہیں، ان کی مجبوریاں جانے بغیر، ان کی زندگی کی کلفتیں جانے بغیر، ان کی زندگی کے مصائب جانے بغیر۔ اور وہ جو نواب زادہ ہے کالج کا لڑکا، وہ مجھے بس 2 2.5 فرانک دیتا ہے، اس سے تو پالش اور برش کے دام بھی نہیں نکلتے، اور پھر اپنے پرانے کپڑوں کو بھی بیچ کر پیسے وصول کر لیتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے ہی دے دے۔ کیسی نکمی جگہ ہے یہ بھی۔ اب ناول نگار نے کیا کیا ہے؟ ناول نگار نے ذیلی کرداروں کی نفسیات کی عکاسی کی ہے، خاص طور سے سلوی اور کرسٹوف ایسے کرداروں کی نفسیات کی عکاسی کی ہے جو لوب، لالچ اور چھوٹے چھوٹے لالچ ان کے ذہن کے اندر راسخ ہو چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں۔ سلوی نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا کیوں بکواس کرتے ہو، ہمارا حال ایسا برا بھی نہیں، میں تو جہاں تک جانتی ہوں اس سے اچھی جگہ آس پاس میں کوئی نہیں۔ اچھا کرسٹوف، یہ تو بتاؤ کہ اس لمبے ووتراں کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کسی سے کچھ سنا ہے؟ اب یہ جو ذیلی کردار ہیں، ذیلی کردار دوسرے کرداروں کے بارے میں ایک سنگن بھی لیتے ہیں، ان کے بارے میں ٹوہ لگانے کے عمل سے بھی گزرتے ہیں۔ ہاں، کچھ دن ہوئے مجھے سڑک پر ایک خاصا شریف آدمی ملا تھا جس نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے بورڈنگ ہاؤس میں کوئی لمبا سا آدمی رہتا ہے جو مونچھوں میں خضاب لگاتا ہے۔ اب مونچھوں میں خضاب لگانا بھی ڈویلٹی کی علامت ہے کہ آپ جیسے ہیں اس کو چھپائیں، آپ اپنی حقیقت کو چھپائیں۔ ظاہر ہے کہ اس نے جب یہ کہا ہے کہ وہ جو خضاب لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ڈویلٹی ہے، ایک سنویت ہے کہ انسان جیسا حقیقت میں ہے وہ اسے کم نظر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، وہ خضاب نہیں لگاتے۔ اب کرسٹوف کیا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اس پر پردہ ڈال دیا، اسے کہا نہیں صاحب وہ خضاب نہیں لگاتے۔ ان جیسے نہیں مکھ اور زندہ دل آدمی کے پاس اتنا وقت ہی کہاں۔ جب میں نے موسیو ووترا کو یہ بات سنائی تو اس نے کہا شاباش چھوکرے، بالکل ٹھیک کیا، ایسے سوالوں کو یہی جواب ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگوں پر اپنی کمزوریاں ظاہر کرنے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس سے تو اچھی خاصی شادی میں کھنڈت پڑ جاتی ہے، یعنی جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس میں کھنڈت پڑ جانا، یعنی رنگ میں بھنگ پڑ جانا۔ اب ووترا جو ہے وہ اس کرسٹوف کے جواب سے خوش ہو گیا ہے کہ اپنی کمزوریاں دوسرے کو نہیں بتانی چاہیے۔ لیکن موسیو ووترا ایک طرح سے ایسا انسان تھا کہ جس کے بارے میں بورڈنگ ہاؤس کے لوگ اچھی طرح سے واقف ہی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے بازار میں مجھ سے بھی ٹوہ لینی چاہی، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں نے کبھی اسے قمیص پہنتے دیکھا ہے یا نہیں۔ کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں، توبہ ہے۔ اس نے خود اپنی بات کاٹ کر کہا گھنٹے نے 9:45 بجا دیے اور ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سب لوگ تو باہر جا چکے ہیں، مادام کوتیور اور ان کے ساتھ کی لڑکی دونوں 8 بجے ہی گرجے چلی گئی تھی۔ اب ہمیں مادام کوتیور سے جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ
کرسچینٹی میں اپنے لیے عافیت یا طمانینت قلب کا سامان تلاش کیے بیٹھی ہے۔ بڈھا گوریو بھی ایک پارسل لے کے کہیں گیا ہے۔ طالب علم 10 بجے کالج ختم کر کے لوٹے گا۔ جب میں سیڑھیوں کی صفائی کر رہا تھا تو ان سب کو میں نے جاتے دیکھا تھا، اور بڈھے گوریو نے تو اس پارسل سے مجھے ٹہوکا لگایا تھا، اس میں کچھ لوہے کی طرح سخت سا تھا۔ اچھا، اس بڈھے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دوسرے لوگ اسے چین نہیں لینے دیتے، بالکل ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ ان کا کھلونا ہو، مگر وہ آدمی بہت شریف ہے۔ باقی سب لوگ ایک طرف اور وہ ایک طرف، وہ خود تو کچھ زیادہ پیسے نہیں دیتا، مگر جن بیگموں کے پاس وہ مجھے کبھی کبھی بھیجتا ہے وہ بڑے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور مجھے بڑا انعام دیتی ہیں۔ اب یہ بورڈنگ ہاؤس کا ملازم بات کر رہا ہے، اور کن کے بارے میں کر رہا ہے؟ یعنی موسیو گوریو جن بیگمات کے پاس اسے کسی کام کی غرض سے بھیجتا ہے۔ شاید تمہارا مطلب ان سے ہے جنہیں وہ اپنی بیٹیاں کہتا ہے؟ وہ تو کوئی 1 درجن ہے، مجھے تو صرف 2 کے پاس بھیجا ہے، وہی دونوں جو یہاں بھی آئی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے مادام اٹھ گئی ہے، وہ ضرور چیخ پکار مچائیں گی۔ میں تو چلتی ہوں، تم ذرا دودھ کا دھیان رکھنا کرسٹوف، بلی نہ آ جائے۔ سلوی اوپر اپنی مالکن کے پاس پہنچی۔ اب یہ کرسٹوف اور سلوی کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے، اس مکالمے میں بھی ہمیں یعنی قارئین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سلوی حقیقت سے واقف نہیں ہے، یعنی گوریو کی بیٹیاں جتنی ہیں اتنی ہیں، لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو درجن کے قریب ہیں، یعنی 1 درجن کے قریب ہیں، یعنی جنہیں وہ اپنی بیٹیاں کہتا ہے، یعنی انہیں ابھی تک سلوی کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں اس کی بیٹیاں ہیں، یعنی گوریو کی بیٹیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک طرح کی رائے مادام وودکے نے گوریو کے بارے میں قائم کر لی ہے، اور ظاہر ہے کہ معاشرے میں کوئی ایک گوریو نہیں ہوتا جو زندگی کے مصائب و مسائل سے جوجھتا ہے، کئی ایک گوریو ہوتے ہیں جو زندگی کے مصائب و مسائل سے جوجھتے رہتے ہیں اور آخر کار جان دے دیتے ہیں۔